کوئی شخص اسلام کو ماننا چاہتا ہے سر آنکھوں پہ، اسلام کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی۔ دنیا کے بنانے والے یہ عقل کو اپنی عقل سے مت ناپیے کہ ہر دوسرا آدمی میری نظر میں اسلام یہ، ارے بھائی تم کون ہو بھائی؟ یہ ہر روز جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ، ان کو اسلام مت سمجھیے۔ بھائی اور بہنوں، ایک اور بات جس پر قرآن خاص طور سے زور دیتا ہے، اور زور ہی نہیں دیتا بلکہ وارن کرتا ہے، اور وارن یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کو گیان نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے، آپ نے قرآن کو اس کی زبان میں، اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں چیزوں کو اچھے سے سمجھا اور پڑھا نہیں ہے، تو آپ آدھے ادھورے رہ کر ان وشیوں پر بات پبلکلی کرنے سے بچیں۔ میں کسی کی انڈیویجول فریڈم پر سوال نہیں اٹھا رہا ہوں۔ اسلام میں بڑی اسپشٹتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن۔ کوئی شخص اسلام کو ماننا چاہتا ہے سر آنکھوں پہ، اسلام کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی۔ لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جس فولڈ میں ہیں، آپ جس کانسٹیٹیوشن میں ہیں، آپ اس کانسٹیٹیوشن میں رہیں بھی، اور اس کے جو سٹیزن شپ رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کریں۔ یہ نہ ہمارا دنیا کا کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے، اور نہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن اسلام جو ہے وہ اس کو الاؤ کرتا ہے۔ اس لیے میرا یہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ اس مقصد سے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص کو پوری آزادی ہے، اس آزادی پر کوئی سوال نہیں ہے، نہ اس پر کوئی کسی قسم کی چرچا ہے۔ اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات قرآن میں کہہ دی گئی، جو بات اللہ نے خود اپنی زبان میں کہہ دی اور اللہ کے رسول نے کہہ دی، اور آپ کی زندگی سے وہ بات ہمارے سامنے عام عمل کے طور پہ آ گئی، اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، کون ہے ہم میں سے ایسا جو یہ سوچ بھی سکے کہ اس کے بیونڈ چلا جائے؟ نہیں جا سکتا ہے، جانا بھی نہیں چاہیے، جانے کا ادھیکار بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ ہاں، اگر کوئی نئی سچویشن پیدا ہو جائے تو ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ پہلے قرآن میں تلاش کرو، پھر اللہ کے رسول کی زندگی میں تلاش کرو، پھر اہل بیت میں تلاش کرو، صحابہ کرام میں تلاش کرو، فقہا میں تلاش کرو۔ یہ تمام جگہوں کو تلاش کرتے ہوئے آؤ، سیڑھی در سیڑھی، قدم با قدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ، اور اس کے بعد دیکھو کہ کہاں سے کیا چیز انفر آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا کہاں اپلیکیشن ہو سکتا ہے، اور اس اپلیکیشن میں کیا نیا کمپوننٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کا ایک جواب لے کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں اور قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ دنیا کے بنانے والے کی عقل کو اپنی عقل سے مت ناپیے، اپنی اوقات پہ رہیے، اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ آپ دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ سے کیا ہے اور ہمیشہ کیا رہنے والا ہے، اس کی نظر کہاں تک ہے۔ آپ کے سمجھنے میں کمی رہ جاتی ہے، میرے سمجھانے میں کمی رہ جاتی ہے، کسی کے بتانے میں کمی رہ جاتی ہے، لیکن وہاں ہر چیز کا جواب ہے، بشرط یہ کہ یہ جواب وہ لوگ سامنے لے کر آئیں جن کو پوری طریقے سے جانکاری ہے۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ جن کے چہرے پہ داڑھی ہو، جن کے سر پہ ٹوپی ہو، جن کے رومال پڑا ہوا ہو، جو ڈکلیئرڈ پروناؤنسڈ عالم دین ہو، صرف یہ انہی کا ادھیکار ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ان کا پہلا حق ضرور ہے، اس سے انکار نہیں ہے، کیونکہ ان کی ساری زندگی اس کام میں لگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دیگر شخص اپنے اسٹڈی کی بنیاد پہ، اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ، اور بہت کوئی بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا اکیڈمیشین ہو سکتا ہے، کوئی بڑا اسکالر ہو سکتا ہے، اسکالرشپ کسی کی میراث نہیں ہوتی ہے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جینوئن اسکالرشپ ہے اور آپ ان پیرامیٹرز سے واقف ہیں جو اسلام ایز اے کانسٹیٹیوشن اور اسلام ایز اے کنسٹرکشن آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، اس ڈومین میں رہ کر آپ اپنی بات کو ضرور رکھیں۔ لیکن آج کل کا جو یہ فیشن ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا آدمی میری نظر میں اسلام یہ، ارے بھائی تم کون ہو بھائی؟ یہ میری نظر کب سے شروع ہو گئی؟ میری نظر کیا ہوتی ہے؟ میں کیا ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول کی نظر کیا ہے؟ قرآن کی نظر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی خود کی نظر کیا ہے؟ بات تو اس کی ہونی چاہیے نا۔ آپ کہاں بیچ میں آئے چلے جا رہے ہیں؟ کہیں 2 صفحے پڑھ لیے، کہیں 4 صفحے پڑھ لیے، یا کسی کی بات سن لی، یہاں کی سنی وہاں سنا دی، وہاں کی سنی کہیں اور سنا دی۔ ایسے لوگ بھرمت کر رہے ہیں ہمارے
सनातन भाइयों को, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों को, इतनी जोश में बातें करते हैं, इतनी ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, मालूम होता है कि जो कह रहे हैं शायद उन्हें खुद ही उसका यकीन नहीं है। याद रखिए, सच की सबसे बड़ी कसौटी ये होती है कि वो बड़ी नरमी से आपके अंदर फिसल जाता है, और जहाँ खोट होता है वो ना चीखने से अंदर जाता है, ना किसी और तरीके से जीत जाता है। बाकी जगह इग्नोरेंस हो सकती है, छल कपट हो सकती है, बदनीयती हो सकती है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ, कुछ बातें मैंने इस एपिसोड में मुस्लिम भाइयों से भी कह दी हैं। आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हर रोज़ जो ये टीवी पे बैठ जाते हैं लोग, इनको इस्लाम मत समझिए। ये टीआरपी की बिजनेस है। धर्म टीआरपी की बिजनेस का नाम नहीं है। सनातन धर्म हो, मैंने क्योंकि 9 धर्मों को पढ़ने में अपना जीवन बिताया है और डट के पढ़ा है, खूब पढ़ा है, और कोशिश की है कि जो धाराएं ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हैं उन सब तक पहुंचा जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं कि आज की स्थिति में जो जिस धर्म को मान रहा है 1% भी उसको नहीं जानता है, पढ़ता ही नहीं है। मैं अगर अपने सनातन समाज की बात करूं और प्रतिशत में जाऊं, कितने साथियों ने उपनिषद पढ़े, कितने साथी ये बता देंगे उपनिषद कितने हैं, कितनों ने वेदों को पढ़ा है, और बहुत सारी कितनों ने गीता को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। इसलिए पहले पढ़िए, समझिए, और जो आपके पास स्रोत हैं उनसे जानिए। जजमेंटल मत होइए। हम इतनी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं 1 सेकंड में। और याद रखिए, ये जो स्टीरियोटाइप्स नोशंस होते हैं ना, ये कैसे बनते हैं? जब हम जजमेंटल हो जाते हैं, पूरी स्थिति को जाने बिना ओपिनियन बना लेते हैं। इसलिए उनको स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। दे आर नॉट फैक्ट्स, दे आर ओपिनियंस विच में बी फेक और विच में बी हाफ करेक्ट। निवेदन है समझने वालों से भी और समझाने वालों से भी। जो समझाने वाले हैं, पूरी नॉलेज को अपने सीने में उतारिए, फिर उन विषयों पर बात करना शुरू करिए। मैं पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूँ। निजी जिंदगी में आप जाने और आपका खुदा जाने। इसलिए ये जानकारी ना हो और फिर आप उस पर चीख के लंबी लंबी बातें करें, उससे आप ना अपना भला कर रहे हैं, ना अपने दीन का भला कर रहे हैं, ना उस समाज का भला कर रहे हैं जो आपको सुन रहा है। आज मेरे इस राष्ट्र को, एक दूसरे के धर्मों को समझने की ज़रूरत है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, कोई भी धर्म उठा लीजिए और उस धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन कर लीजिए और उसका जो मॉरल आधार है उसका ज्ञान ले लीजिए, तो आपको ये लगेगा कि यहाँ और वहाँ एक ही धारा है, और वो धारा ये है कि इंसान बनो और इंसान बनाओ। धर्म इसके अलावा कुछ नहीं मांगता है। धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, की जाने वाली उत्तेजना या किए जाने वाले जुर्म या जुल्म धर्म का तो कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन धर्म को लेकर जो परसेप्शंस बन जाते हैं, उन परसेप्शंस से जो समाज में फासले पैदा हो जाते हैं, वो हम सबका सामूहिक चैलेंज है। हमें एक सिविल सोसाइटी के तौर पे प्रयास करना चाहिए और हर धर्म के लोगों को करना चाहिए। और आज मैं इस बात पर अपना इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ कि पहले अपने धर्म का मॉरल आधार जान लीजिए, और फिर दूसरे जो धर्म हैं जिनके साथ आपका चोली दामन का साथ है, उनके मॉरल आधार को पढ़ लीजिए। विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ आपको, अगर एक जैसा ना मिले तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।